اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ایک گاؤں میں خوبصورت نوجوان تھا۔ اس نے یہ حرکت شروع کی کہ ایک مکان کی دیوار کے سوراخ سے اس مکان میں رہنے والی عورت کو دیکھتا تھا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ نوجوان لڑکا بہت دیر تک اس سوراخ سے دیکھتا ہے۔ اس نے میرا آرام حرام کر دیا ہے، یہاں کوئی نہیں ہوتا۔ دیکھنے والا سمجھے گا کہ میں اس سے باتیں کیا کرتی ہوں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ آپ ہی بتا دیں کہ اس مشکل سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد شوہر نے کہا، میں تمہیں جیسے کہتا ہوں ویسے کرو، اس کے بعد تمہیں وہ تنگ نہیں کر سکے گا۔ اس کی بیوی نے حامی بھر لی۔ شوہر نے کہا، تم اس کے نام خط لکھو جس کا مضمون یہ ہو کہ روزانہ باہر کھڑے ہو کر دیکھنا بیکار بات ہے۔ جب عشاء کی نماز کے بعد اندھیرا ہو جائے اور لوگ غافل ہو کر سو جائیں تو تم گھر میں آنا، میں دروازے کے پیچھے ہوں گی۔ چنانچہ اس کے بعد شوہر نے ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ ادھر اس نوجوان نے خط پڑھا اور وہ رات کا انتظار کرنے لگا۔ جب سب لوگ سو گئے، پھر وہ نوجوان لڑکا آیا اور دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ اس عورت کے شوہر نے اسے دھکا دے کر گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے، کسی کو کوئی خبر نہ ہوئی۔ ایک دن نوجوان کے خاندان والوں نے دریافت کیا کہ فلاں شخص کہاں ہے؟ ان کو بتایا گیا کہ اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس پر خاندان والوں نے غور و فکر شروع کی، یہاں تک کہ اس تحقیق کی انہوں نے یہ صورت نکالی کہ ایک شخص کو اس مؤذن کو بلانے کے لیے بھیجا جو اس مکان کے قریب والی مسجد کا مؤذن تھا۔ اس نے مؤذن کو بظاہر بہت سخت پکڑا اور نوجوان کے خاندان والوں کے سامنے حاضر کر دیا۔ پھر اس مؤذن سے کہا، یہ 100 دینار لے لو اور کچھ ہم تم کو حکم دیں اس کی تعمیل کرو۔ جب تم اپنی مسجد میں جاؤ، عشاء کی اذان زیادہ رات گئے یعنی دیر سے دیر کر مسجد میں بیٹھ جانا، پھر سب سے پہلے جو شخص تمہارے پاس آئے اور تم سے تمہاری گرفتاری نافذ ہونے کی تحقیق کرے تو اس کی اطلاع مجھے دینا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ تو اس مؤذن نے ایسا ہی کیا۔ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں تحقیق کے لیے آیا تو یہ وہی شخص تھا جس نے نوجوان کو مارا تھا۔ اس نے مؤذن سے کہا، میرا دل تیری طرف لگا ہوا تھا اور تمہیں اس طرح گرفتار کر کے بلوانے سے ان لوگوں کو تم سے کیا غرض تھی؟ مؤذن نے کہا، الحمدللہ خیریت ہے، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے نوجوان کے خاندان والوں کے پاس جا کر سارا حال بتایا۔ لوگوں نے اس شخص کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ آیا تو اس سے پوچھا، نوجوان کا کیا معاملہ ہے، بیان کرو۔ تو اس نے کہا، میں آپ سے بالکل سچی بات کہتا ہوں، میری بیوی بہت پردہ دار اور پاک دامن ہے۔ یہ شخص گھات لگائے ہوئے اس کو دیکھتا تھا اور پریشان کرتا تھا، اور میری بیوی بدنامی کے خوف سے اس شخص کے کھڑے ہونے سے پریشان ہو گئی، تو میں نے اس کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کیا اور پوری تفصیل بتا دی۔ ان لوگوں نے کہا، سپرد خدا، نہ کسی نے کچھ سنا اور نہ کسی نے تم سے پوچھا، بے شک برے کام کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے برے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔